رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم نون ساکن کا 5واں قاعدہ کریں گے۔ نون ساکن کے 4 قاعدے ہم اپنی پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں، اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب۔ آج ہم نون ساکن کا 5واں قاعدہ کریں گے جسے اظہار مطلق کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ہم نے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور تجوید کی اصطلاح میں کیا تعریف ہے اس کی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ثواب کی نیت سے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اظہار مطلق۔ اس قاعدے کی تجوید کی اصطلاح میں تعریف کیا ہے؟ تو اس قاعدے کی تعریف ہے، نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف ایک ہی کلمے میں موجود ہو تو وہاں نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ یعنی نون ساکن کے فوراً بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون کی آواز کو نہ ہی چھپایا جائے گا اور نہ ہی غنہ کیا جائے گا۔ تو قرآن پاک میں چند ہی الفاظ ہیں اظہار مطلق جہاں پر اپلائی ہوتا ہے، تو آج ہم ان سارے الفاظ کی مشق کریں گے جس سے آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گی اظہار مطلق کا قاعدہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، پہلا حرف ہے قنوان، قنوان۔ یہاں پر نون ساکن کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھا، قنوان، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے وہ ایک ہی کلمے میں موجود ہے۔ قنوان جو ہے وہ ایک ہی لفظ ہے، نون ساکن بھی اسی میں موجود ہے اور واو بھی اسی میں موجود ہے، تو اسی لیے یہاں پر ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے صنوان، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد واو حروف ادغام میں سے ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے، تو اسی لیے یہاں پر ہم نے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا۔ اب ایک کلمے سے کیا مراد ہے، اس کی مثال اب اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے من یقول، من یقول۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہاں پر بھی تو نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے جو کہ حروف ادغام میں سے ہے، لیکن جہاں پر ہم نون ساکن کا یا میں ادغام بھی کر رہے ہیں اور غنہ بھی کر رہے ہیں، یہاں پر ہم نون ساکن کو کیوں نہیں ظاہر کر کے پڑھ رہے؟ تو اس لیے کہ یہاں پر ہم نون ساکن کو اس لیے ظاہر کر کے نہیں پڑھ رہے کہ نون ساکن جو ہے وہ الگ کلمے میں آ رہا ہے، اور حروف ادغام کی یا جو ہے وہ الگ کلمے میں آ رہی ہے۔ من الگ کلمہ ہے اور یقولو ایک الگ کلمہ ہے، اسی لیے یہاں پر ہم نے ادغام کیا۔ ادغام کے قاعدے کی پوری ایک ویڈیو ہے، اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو ادغام کے قاعدے کی بخوبی سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر اگلا لفظ دیکھتے ہیں بنیان۔ یہاں پر بھی ہم نے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے آگے یا آ رہی ہے اور وہ ایک ہی کلمے میں ہے، یعنی نون ساکن بھی اسی کلمے میں ہے اور یا بھی اسی کلمے میں موجود ہے، اسی لیے یہاں پر ہم نے اظہار مطلق کا قاعدہ کیا۔ اس کے بعد ہے دنیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے آگے یا آ رہی ہے، تو یہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ اپلائی ہوا۔ اب دنیا، اس کو اس طرح پڑھیں گے، اس طرح ہم نے نہیں پڑھنا، دنیا ناک میں آواز کو نہیں لے کر جانا، ایسا پڑھنے سے غلط ہو جائے گا۔ اگلا لفظ ہے بنیانہم۔ یہاں پر بھی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا کیونکہ حروف ادغام میں سے یا آ رہی ہے اور وہ ایک ہی کلمے میں موجود ہے، یعنی نون ساکن بھی اسی کلمے میں ہے اور یا بھی اسی کلمے میں ہے، بنیانہم۔ اگلا لفظ ہے
بنیانہو، یہ بھی ایک ہی لفظ ہے اور ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی کلمے میں نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے یا آ رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ اپلائی کیا، یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے اظہار مطلق کا قاعدہ کب اپلائی کرنا ہے، کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف ادغام اگر ایک ہی کلمے میں ہوں گے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور نون پر غنہ بھی نہیں کریں گے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ میری وہ تمام بہنیں جو تجوید سیکھنے کی خواہش مند ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے تجوید کے قواعد سیکھنے میں آسانیاں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔